آج انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی حاضری، وہاں کے آداب کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد آپ حضرات کے میں نے عرض کیا تھا کہ جو حضرات حج سے پہلے مدینہ طیبہ جائیں یا حج کے بعد مدینہ طیبہ جائیں، دونوں کے لیے آداب اور وہاں کے طریقہ کار یکساں ہے۔ مدینہ طیبہ جس دن آپ کو جانا ہے اس دن آپ باقاعدہ اچھی طرح تیاری فرما لیں، یعنی غسل وغیرہ فرما کر صاف ستھرے کپڑے پہنیں، بہتر ہوگا سفید لباس پہنیں، خوشبو وغیرہ لگائیں، اور یہ نیت کریں کہ مسجد نبوی کے اندر وہاں پہنچ کر ہم نمازیں پڑھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے، اور ذہن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری محنت جو اس دین کے لیے آپ نے اٹھائی ہے اس کا تصور کر کے اور پوری محبت کے ساتھ روانہ ہوں، اور راستے کے اندر کثرت سے درود شریف کا اہتمام فرمائیں۔ جو مدینہ طیبہ قریب آتا جائے آپ کے ذہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی قیام گاہ پر اپنا سامان وغیرہ محفوظ فرما لیں اور اطمینان کر لیں، اور اپنا جائزہ لیں کہ اگر بدن آلودہ ہے، پسینہ آیا ہوا ہے تو غسل دوبارہ کر لیں، کپڑے اگر میلے ہو گئے ہیں تو کپڑوں کو بدل لیں۔ تیار ہونے کے بعد اب آپ مسجد نبوی کے لیے روانہ ہوں۔ راستے کے اندر کثرت سے درود شریف کا اہتمام فرمائیں۔ درود شریف ایک تو وہ پڑھتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، پسندیدہ درود تو یہی ہے، لیکن درود شریف کے اور بھی الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں، ان الفاظ سے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ جو سب سے مختصر اور سب سے چھوٹے الفاظ ہیں جو کثرت سے ہر مسلمان کہتا اور پڑھتا ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور مختلف الفاظ احادیث کے اندر درود شریف کے ہیں، تو جو معمول میں ہو تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ روانہ ہوں۔ ایک آدھ مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھیں۔ مسجد نبوی میں پہنچیں جب، اگر معلوم ہو تو باب جبریل سے داخل ہونا یہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ باب جبریل سے اگر داخل ہونا ممکن نہ ہو تو مسجد نبوی کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام فرمائیں کہ دایاں قدم رکھ کر دعا پڑھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک وصلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر داخل ہو۔ مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد اگر نماز جماعت میں وقت ہے تو تحیۃ المسجد پڑھیں۔ مسجد حرام میں آنے کے بعد وہاں طواف کیا جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد تحیۃ المسجد، لیکن اس کا خیال رکھیے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مسجد نبوی یوں تو ساری کی ساری اللہ کی رحمت کا گہوارہ ہے، پوری مسجد نبوی پر اللہ کی رحمت وارد ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر چند مقامات، مخصوص مقامات۔ مسجد نبوی کا ایک انتہائی اہم مقام روضۃ الجنہ ہے، جس کو عوامی زبان میں ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ روضۃ الجنہ کے اندر پہنچنے کا اہتمام فرمائیں، چونکہ حدیث میں فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان کا حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو عبادت کی جاتی ہے وہ دخول جنت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ یہ حصہ قیامت کے دن جنت کے حصوں میں شامل کر دیا جائے گا، اور جنت کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنتی جنت میں جو مانگے گا، جو چاہے گا اس کی چاہت کو پورا کیا جائے گا، جو مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو آج روضۃ الجنہ کے اندر اگر ہم خلوص سے، للہیت کے ساتھ، توجہ سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس واسطے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں آپ کو موقع ملے۔ اگرچہ آج کل انتظامی طور پر کچھ وہاں طریقہ کار بنا دیا گیا ہے، لیکن اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے کوئی کوشش کرنی چاہیے۔
اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو بندشیں اس طرح کی غیر ضروری ہیں اللہ تعالیٰ ان بندشوں کو ختم فرمائے. یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. مسجد نبوی کے اندر اس کے علاوہ ایک مقام ہے صفہ، جو روضہ اقدس سے ملا ہوا ایک چبوترا ہے، جو اسلامی اور دینی سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور اس کے سب سے پہلے معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے تلامذہ اور شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. تو آپ اس چبوترے پر پہنچیے، وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، نفلیں پڑھیے، دعائیں مانگیے. اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک قرآن کریم مسجد نبوی کے اندر مکمل ہو اور ایک قرآن کریم مسجد حرام میں مکمل. اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح مسجد نبوی کے اندر کچھ ستون ہیں، مختلف ناموں سے معروف ہیں. ایک ستون عائشہ ہے جس پر آج بھی نام لکھا ہوا ہے، اس کے قریب جائیے، وہاں نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگیں. استوانہ عائشہ کہتے ہیں اس کو. اسی طرح ایک ستون ہے استوانہ ابو لبابہ کے نام سے، استوانہ توبہ بھی کہلاتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہاں دعا مانگنا اور نفلیں پڑھنا، توبہ کرنا، یہ اللہ جل جلالہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. تو اس مقام پر یہ عمل فرمائیے. اسی طرح ایک استوانہ حنانہ ہے، ایک ستون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا کرتا تھا. تو وہاں بھی نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگے. جب تک ممبر نبوی نہیں بنا تھا تو اس وقت آپ کھجور کا ایک تنا تھا، اس پر ہاتھ رکھتے اور ایک طرف حضرت بلال ہوتے، ان کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھ کر بیان فرماتے. اور جب ممبر نبوی بن گیا تو اس ستون کو کاٹ کر ایک طرف ڈال دیا گیا. تو پھر وہ روتا تھا، اس کے اندر سے رونے کی آواز آتی تھی، وہ رونے کی وجہ سے اب وہ استوانہ حنانہ معروف ہے، اس جگہ پر ایک ستون بنا دیا. اسی طرح اور مختلف ستون ہیں. ستون جبریل ہے، تو وہاں بھی آپ نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگیں. نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ محراب کی طرف سے نکلیں گے تو بائیں طرف روضہ اقدس، وہاں حاضری دیجیے. روضہ اقدس کے اندر جب آپ جائیں تو یاد رکھیے کہ وہاں جالیوں میں 4 دائرے بنے ہوئے، حلقے بنے ہوئے. پہلا دائرہ خالی ہے اور دوسرا دائرہ بڑا حلقہ ہے جو مواجہہ شریفہ کے سیدھ میں ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بالکل سیدھ میں ہے. مواجہہ کے معنی ہوتے ہیں آمنے سامنے ہونا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، مواجہہ اس کے معنی آمنے سامنے ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے، تو ایک فرشتہ مقرر ہے، تو وہ لے کر جاتا ہے اور جا کر بتلاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے درود بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً وہ کہتے ہیں کہ 10 فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک فرشتہ ہونٹوں پر ہوتا ہے جس کا کام یہی ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرے گا تو اس کو میں خود سنوں گا. تو اس واسطے وہاں جب آپ جائیں تو یہ تصور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس صلاۃ و سلام کو محسوس فرما رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں اور ہماری حاضری کو وہ محسوس فرما رہے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے. تو اس واسطے وہاں جب صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو جذبات آدمی کے ہوتے ہیں. اور اب تو بہت افسوس سے یہ کہا جاتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ وہاں لوگوں کو تصویریں بنانے کا بڑا ذوق بن گیا. یاد رکھیے موبائل پر جو تصویر بنائی جا رہی ہے وہ تصویر ہے. اور تصویر کے بارے میں جو حدیث میں فرمایا ہے کہ مصور قیامت کے دن جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا اور اس سے کہا جائے گا اس میں جان ڈال، جب تک جان نہیں ڈالے گا سزا جاری. تو اتنا مہلک مسئلہ ہے. لیکن وہاں روضہ اقدس کے سامنے وہ صلاۃ و سلام یا روضہ اقدس کا ادب کرنے کے بجائے علی الرغم مخالفت کے اندر باقاعدہ تصویر کشی کر رہا ہے جس سے منع کیا. تو اس واسطے مکمل اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہاں بھی اور وہاں بھی کوئی فقہی طور پر تحقیق ہو سکتی ہے لیکن عرف میں اس کو تصویر ہی کہا جاتا ہے. تو اس واسطے آج آپ صرف حج کرنے نہیں گئے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اور ہماری اس حاضری کو محسوس فرما رہے ہیں. آپ نے یہ خود فرمایا. تو اس واسطے وہاں پورا ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے.